اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع غازی ممتاز حسین قادری کے متعلق ہے۔ آئیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ 1 جنوری 1985 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام ملک بشیر عوان تھا۔ آپ کی پیدائش سے تقریباً 2 سال قبل ایک رات آپ کے والد محترم نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے ایک کونے میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے والد بہت حیران ہوئے کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود یہ بزرگ اندر کیسے تشریف لائے۔ اتنے میں وہ بزرگ اٹھے اور جاتے ہوئے کہا، بشیر صاحب، جہاں میں نے نماز ادا کی ہے یہاں ایک ولی اللہ، ایک عاشق رسول پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں آپ کا نام، آپ کا سر فخر سے بلند کر دے گا، جس کی ایک للکار سے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ آخر 2 سال بعد بشیر صاحب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ممتاز حسین رکھا گیا۔ آپ کے والد محترم کے مطابق وہ ایک دہاڑی دار مزدور تھے اور رزق کے حالات سے بمشکل 10 افراد کا خرچ اٹھاتے تھے، لیکن ممتاز حسین کی پیدائش کے بعد ان کے بچوں کو نوکریاں ملنا شروع ہو گئیں اور ان کے گھر کے حالات دن بدن بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ ممتاز حسین بچپن ہی سے خاموش طبیعت کے انسان تھے۔ انہوں نے 6ٹھی کلاس میں سر پر امامہ شریف سجا لیا اور جب دہم میں ہوئے تو بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری کے مرید ہو گئے۔ آپ 2003 میں پولیس کے محکمے میں بھرتی ہوئے اور 2008 میں آپ نے ایلیٹ فورس میں شمولیت اختیار کی۔ آپ کے محکمانہ ریکارڈ کے مطابق آپ پر کسی قسم کی غیر اخلاقی اور بدعنوانی کا کوئی الزام نہ تھا۔ 14 جون 2009 کو ضلع ننکانہ کے ایک گاؤں میں ایک عیسائی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ تحقیقات مکمل ہوئی تو عدالت نے اسے 8 نومبر 2010 کو سزائے موت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کا حکم سنایا۔ 20 نومبر 2010 کو اس وقت کے گورنر سلمان تاثیر نے جیل میں آسیہ سے ملاقات کی اور اسے یہ یقین دلایا کہ اس کی تمام تر ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں اور وہ صدر پاکستان سے اس کی سزا کو کالعدم کرانے کی التجا کرے گا، کالعدم کرانے کی کوشش کرے گا۔ باہر آ کر سلمان تاثیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قرآن سنت کی روشنی میں بنے ہوئے 295C کے قانون کو کالا قانون کہہ ڈالا اور بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرتا رہا، صرف اس عیسائی عورت کو بچانے کے لیے، صرف اس کے دفاع کے لیے۔ اس وقت کے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر نے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آسیہ کو جو سزا دی گئی وہ غیر قانونی اور انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ آپ نے جب یہ حالات دیکھے تو آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آپ کے گھر والے بہت پریشان ہوئے۔ آپ کے بڑے بھائی نے آپ سے بات کی تو غازی صاحب نے یہ بتایا کہ پنجاب کے گورنر نے ایک گستاخ عورت کی حفاظت کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو 295C کا قانون بنا ہے وہ کالا قانون ہے اور اسے جو سزا دی گئی ہے وہ بھی غیر قانونی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ قصہ مختصر، آخر وہ دن آ گیا جب غازی صاحب بات کرنے کے لیے سلمان تاثیر کے پاس گئے اور آپ نے اپنی محکمانہ گن سے 4 جنوری 2011 کو پنجاب کے گورنر کو قتل کر دیا اور پھر فوراً گرفتاری دے دی۔
60 سے زائد تفتیشی اداروں کے سامنے آپ نے یہ بیان دیا کہ میں نے گستاخ سلیمان تاثیر کو اس لیے قتل کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور میں اپنے اس فعل پر نہایت مطمئن ہوں۔ راولپنڈی کی جیل میں لگائی گئی میں سلیمان عدالت کی تاثیر کی رپورٹ طرف شائع بڑھا، ہوئی تو اس میں لکھا مجھے اس تھا سے بات کرنے کا کہ موقع ملا۔ میں نے کہا محترم، آپ نے بحیثیت گورنر تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس پر وہ اچانک چلایا اور کہنے لگا، یہ نہ صرف کالا قانون ہے بلکہ یہ میری نجاست ہے۔ بحیثیت مسلمان میں دباؤ میں خود کو کنٹرول نہ رکھ سکا اور فوراً مشتعل ہو گیا۔ میں نے ٹریگر دبایا اور وہ میرے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں اور میں نے یہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے کیا ہے۔ 1 اکتوبر 2011 کو جج پرویز ارشد نے آپ کو 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 2 بار سزائے موت کا حکم سنایا، اور فیصلے میں یہ لکھا کہ آپ نے جو کیا وہ اسلام کی روح سے بالکل درست ہے، لیکن ملکی قانون کی روح سے آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اور پھر اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ کیس دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا، لہٰذا آپ کو مرد واحد کے قتل کے الزام میں سزائے موت دی جاتی ہے۔ ناظرین، پھر تیسری بار اس کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ وکلاء نے زبردست دلائل دیے، مگر جج آصف کھوسہ نے کسی کے دباؤ میں آ کر 17 اکتوبر 2015 کو آپ کو سزائے موت دے دی اور دہشت گردی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس فیصلے کے بعد صدر پاکستان کو مراسلہ روانہ کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، علامہ خادم حسین رضوی اور دیگر اکابرین اہل سنت نے ایک تحریک شروع کی، جس کا مقصد ممتاز حسین قادری کو انصاف مہیا کرنا اور انہیں جیل سے رہا کروانا تھا، اور ان کی پھانسی کی سزا کو کالعدم قرار دینا تھا۔ مگر یہودیوں کے اعلی کاروں نے لوگوں کا قتل عام کیا اور 29 فروری 2016 کو غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری کو شہید کر دیا گیا۔ معزز سامعین، میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کتنی بلند عشق کی پرواز کر گیا، کتنی بلند عشق کی پرواز کر گیا، اپنا جہاں میں منفرد انداز کر گیا۔ قرباں ہو کر ممتاز آقا کے ممتاز نام پر، قربان ہو کر آقا کے ممتاز نام پر، ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا، ممتاز اپنے نام کو ممتاز کر گیا۔